إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدین النصیحہ. ہمارے اردو زبان میں سلسلہ دین بھلائی ہے، اس کا یہ 18واں مقالہ ہے، جس میں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی جو ان کا خاصہ ہے اور دنیا کا کوئی بشر اس میں ان کے شریک نہیں. خاصہ تو تبھی ہو نا کہ دوسرا کوئی شریک نہ ہو. اور پھر عام انسانوں کی توفی، اللہ یتوفی الانفس، جیسے اللہ فرماتے ہیں، اس پہ بڑی مفصل کئی پہلوؤں سے بحث کی ہے. آج بھی ہم یہ ہمارا اس سلسلے کا 14واں درس ہے، جس میں ہم ایک نئے پہلو سے گفتگو کریں گے توفی کے موضوع پہ. تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ لفظ توفی یہ وفا سے بنا ہے. وفا کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا. جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں نا کہ وعدہ وفا مارنا نہیں ہوتا، یاد رکھیں آپ. اردو میں جو وفات مارنے کو کہتے ہیں وہ بھی اس لیے کہ وفات پانے والا اپنی عمر پوری کر چکا ہے. یہ لفظ یاد رکھیں آپ، اردو والے خاص طور پہ. انڈونیشی میں بھی وفات موت کے معنی میں کہتے ہیں، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ موت سے اس لیے کنایا ہوتا ہے کہ مرنے والا اپنی عمر پوری کر چکا ہوتا ہے، ورنہ وفات کا معنی مارنا نہیں. تو ہم آج اس پہلو سے بات کریں گے کہ لفظ وفا جو ہے یا وفات کا لفظ، یہ توفی، یہ موت کے لیے لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے اور کیسے استعمال ہوتا ہے اور کب استعمال ہوتا ہے. توفی کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، وفات کا لفظ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. پھر یہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے، پھر سنت نبوی میں بھی آیا ہے، اور عربی کے عام جو گفتگو ہوتی ہے اس میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. تو آج ہم اس اعتبار سے بحث کریں گے توفی پہ کہ اس کا اصلی معنی کیا ہے اور موت کے لیے کیوں اور کب آتا ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ توفی باب تفاعل سے ہے اور وفا اس کا مادہ اشتقاق ہے. اب وفا کا معنی ہے پورا کرنا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی اسی معنی میں، قرآن میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. فمن اوفا بعہدہ، کہ اللہ سے زیادہ کون ہے جو وعدہ کو پورا کرے. اور پھر اللہ نے فرمایا اوفوا بالعقود، تم وعدوں کو پورا کرو. تو اسی معنی میں عربی میں استعمال ہوتا ہے. اب دو اصطلاحیں جو عربی میں معروف ہیں، بلکہ ہر زبان میں، یعنی ایک فن بلاغت ایسا ہے، خصوصاً میں سمجھتا ہوں جو مدرسین حضرات ہیں وہ میرے اس درس کو غور سے سنیں اور اس کو آگے ایسے ہی لڑکوں کو سمجھائیں بھی.
کہ لفظ جو ہے جس معنی کے لیے وضع ہو وہ اس میں صریح ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ اینک ہے، عربی میں کہتے ہیں نظارہ، تو نظارہ اس چیز میں صریح ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ موبائل ہے تو موبائل اس میں صریح ہے۔ اگر میں کسی زیادہ دیکھنے والے کا نام نظارہ رکھ لوں، کسی انسان کا، یا کوئی بہت فون کرے تو اس کا نام میں موبائل رکھ دوں، تو یہ اس لفظ کا معنی نہیں ہوتا، مگر زبانوں میں یہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی تیز رفتار ہے، اس کا نام گاڑی رکھ دو تو گاڑی کا معنی تیز رفتار نہیں ہو جائے گا۔ تو اس طریقہ بیان کو عربی زبان میں کہتے ہیں صریح اور کنایہ۔ صریح کا معنی ہے کہ لفظ کا لغت میں جو معنی ہو اسے صریح کہتے ہیں۔ دلالت اللفظ علی ما وضع له، اللفظ صریح فی معناہ، کہ لفظ اپنے معنی میں صریح ہوتا ہے۔ تو اب توفی کا معنی ہوتا ہے اخذ الشیء وافیا، کسی چیز کو بتمام قبضے میں لے لینا، اسے عربی میں توفی کہتے ہیں۔ یہ ہے توفی کا صریح معنی۔ اب پورے طور پہ قبضے میں لینا، اگر اجل کے وقت ہو، جب بندے کی عمر پوری ہو گئی تو پورے طور پہ قبضے میں لینا، یہ اس کی موت سے کنایہ ہے۔ کنایہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دلالت اللفظ علی ما یلزمہ، جو لفظ کو لازم ہو رہا ہے اس کا معنی۔ اب اس کو آپ سمجھیں۔ اب دیکھیں میری دائیں طرف یہ وسیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اب غور سے سنیں، یہ ایک علمی مسئلہ ہے اور علماء اور مدرسین بلکہ طلبہ علوم کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ وہ اس میں غور کریں۔ جو آج میرا ایک درس ہے جس میں میں صریح اور کنایہ کو استعمال کروں گا۔ اب دیکھیں میری دائیں طرف، اب میری دائیں طرف سے مراد یہ ہے کہ جو میرے سیدھے ہاتھ میں ہے، بس اس کا اتنا ہی معنی ہے۔ لیکن جب میں یہ کہوں کہ میری دائیں طرف بیٹھنے والا، تو اس سے مراد وسیم ہے، تو میری دائیں طرف یہ وسیم سے کنایہ ہے۔ اتنی بات تو سمجھ جانی چاہیے مولانا۔ اور یاد رکھیں کہ فن بلاغت اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے۔ دنیا کی کوئی زبان مہذب ایسی نہیں، بلکہ غیر مہذب زبانوں میں بھی ہے۔ جب ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ میرا چاند آیا، تو ماں پاگل تو نہیں، جھوٹ تو نہیں بول رہی، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو چاند سے تشبیہ دے دی، یعنی استعار من القمر ابنہ، کہ اس نے چاند بول کے اپنے بیٹے کو مراد لیا۔ تو یہ بلاغت ہر زبان میں ہے۔ اب وہ بیچاری کہاں پڑھ کے آئی تھی؟ جاہل عورت ہے۔ تو آپ بیٹا اس کا عالم ہو گیا، اس نے کہا امی آپ نے کس مدرسے میں پڑھا ہے یہ استعارے کی بحث، صراح اور بلاغت کی؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ انسان ایک مہذب مخلوق کا نام ہے جو بغیر پڑھے بھی بہت کچھ پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ اس نقطے کو ہم میں سے ہر ایک آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ میں انسان ہوں، تو جو چیزیں اللہ نے انسان اشرف المخلوقات کی عقل میں رکھی ہیں، ایک پڑھا لکھا اس پہ پڑھے لکھوں والا حکم لگا دیتا ہے اور ان پڑھ بیچارہ حکم نہیں لگا سکتا۔ ماں بولتی وہی ہے جو آپ پی ایچ ڈی کے بعد بولیں گے، لیکن اس بیچاری کو حکم نہیں اس پہ لگا سکتی۔ حضرت اس چیز کو سمجھنے کی والی۔ اب دیکھیں میری بائیں طرف والا، اب میری بائیں طرف کا معنی کیا ہے؟ کہ جو میرے الٹے ہاتھ میں بیٹھا ہوا ہے، مثال کے طور پہ۔ اب یہ بھی میں نے غلط بات کی۔ اب میری بائیں طرف وسیم صاحب تھے اور دائیں طرف مولانا ارقم ہے، یعنی سمجھنے کے لیے تو یہ بات صحیح ہے نا۔ اب میرے سامنے ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ اپنے ڈاکٹر نعمان صاحب۔ اب دیکھیں دائیں طرف جو ہے یہ کس سے کنایہ ہے؟ اب میں آپ کو یہ بھی سمجھاؤں کہ کنایہ کیا ہوتا ہے۔ جب کوئی لفظ اپنے معنی کے لیے نہیں بولا گیا بلکہ اس کے لیے بولا گیا جس سے وہ لازم ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں میری بائیں طرف سے لازم کیا ہو رہا ہے؟ وسیم۔ میری دائیں طرف سے لازم کون ہو رہا ہے؟ ارقم۔
میرے سامنے کو کیا لازم ہے؟ ڈاکٹر نعمان. اسے کہتے ہیں دلالت اللفظ علی ما یلزمہ. جب لفظ اپنے لازم پہ دلالت کرے، جب لفظ اپنے لازم پہ دلالت کرے تو اسے عربی میں کنایہ کہتے ہیں. یہ انگریزی میں بھی ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے، ہر زبان دنیا کی میں ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے کہ ماں باپ بیچارے کچھ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیکن وہ ساری وہ چیزیں بولتے ہیں جو آپ پڑھ لکھ کے بولتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ نے ودیت رکھا ہے، یہ علم دماغ دیا ہے. کوئی انسان دماغ سے فارغ نہیں. انسان کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ حیوان ناطق ہے؟ اس لیے کہ اس کو اللہ نے عقل رکھ دی ہے، جو ان چیزوں کا ادراک کرتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ جناب کسی اسکول میں پڑھ کے ہی کرے. تو اب آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ لفظ کبھی اپنے معنی کے لیے بولا جاتا ہے. جیسے اینک اس کے لیے، اور اگر اینک میں نے اس کے لیے بولا کہ اس کی نظر تیز تھی تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ لفظ اپنے معنی پہ دلالت تو نہیں کر رہا، یہ کنایہ ہو گیا اس سے. بعض دفعہ استعارہ بھی یہی ہوتا ہے، لیکن کنایے میں لزوم شرط ہے، یاد رکھیں آپ. اب جب میں نے بائیں طرف کہا تو وسیم کے علاوہ دوسرا مراد ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ کنائی زبان صریح سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، یاد رکھیں آپ. عرب کہتے ہیں الکنایۃ ابلغ من التصریح. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا اے لوگو میں نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. اب دیکھو اللہ اپنی قدرت بتانا چاہتے ہیں نا. اور اگر کہتے میں نے تمہیں آدم سے پیدا کیا، یہ طاقتور تھا یا ایک جان سے پیدا کیا یہ طاقتور ہے؟ بولے نہیں سمجھے. اللہ نے جب یہ کہا کہ ایک جان، اس ایک جان سے مراد کیا ہے؟ آدم ہے نا، اسی سے حوا پیدا ہوئی، اسی سے بقیہ مخلوق. تو اللہ جب کوئی لفظ ایسا بولتا ہے جو کنائی ہوتا ہے تو وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے. اللہ اپنی قدرت بتانا چاہتے تھے تو یہ کہتے کہ میں نے تمہیں آدم سے پیدا کیا، یہ بھی قدرت کی بات ہے، لیکن جب اس نے کہا ایک جان سے اتنی مخلوق پیدا کر دی تو یہ قوت کلام ہے یا نہیں؟ اس میں یہ ہے بلاغت میں کنائے کی قوت جو ہے. تو اب آپ یہ سمجھیں کہ قرآن حکیم کی جو دوسری آیت میں نے پڑھی ہے اللہ یتوفی الانفس، اس میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ قبضے میں لیتا ہے. اب غور سے سنیں، اگر اللہ قبضے میں کسی کو لے لے جب کہ اس کے سونے کا وقت ہو تو اس قبضے سے مراد کیا ہوگا؟ کہ اللہ سلا دیتا ہے. اور جب قبضے میں کسی کو لے کب؟ جب اس کی اجل آ گئی تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ موت دینا. اور اگر اللہ تعالیٰ قبضے میں کسی کو لے لے اور وہ عیسیٰ ہو تو اس کا مراد کیا ہے؟ مارنا نہیں، سلانا نہیں، بلکہ رافعک، اس سے مراد ان کا رفع ہے. تو اب ایک جگہ توفی جو ہے وہ مارنے کے لیے استعمال ہوئی، دوسری جگہ توفی سلانے کے لیے استعمال ہوئی، اور تیسری جگہ توفی جو ہے جو ہمارا اصل موضوع ہے وہ حضرت عیسیٰ کو اٹھانے کے لیے. لیکن قبضہ ہر ایک میں آئے گا. یاد رکھیں آپ، اللہ کا قبضہ مرنے والے کو کیا ہے؟ مارنا. سونے والے کو کیا ہے؟ سلا دینا. اور عیسیٰ کے لیے کیا ہے؟ اٹھا لینا. بس یہی سارا حضرت عیسیٰ کی توفی ہے. اب آپ سمجھ گئے مسئلے کو. اب میں اس چیز کو بیان کرنا چاہتا ہوں اپنے طلبہ کے لیے اور علماء کے لیے کہ صریح اور کنایہ کیا کیا ہوتا ہے. صریح یہ ہوتا ہے کہ لفظ جس معنی کے لیے بنایا گیا ہو اسی میں استعمال ہو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ توفی کا معنی عربی میں کیا بتایا تھا؟ قبضے میں لینا. مارنا تو نہیں ہے اس کا معنی. پھر قبضے میں لینا نہ اس کا معنی سلانا ہے، نہ پھر قبضے میں لینا نہ اس کا معنی اٹھانا ہے. لیکن کب مارنا ہوگا؟ جب قبضے میں لینا کب ہوگا؟ جس کا خاص وقت ہو. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب کسی کی موت کا وقت آ جائے. اسی لیے قرآن حکیم کی یہ آیت ہے نا، یا عیسیٰ انی متوفیک، عیسیٰ میں تمہیں قبضے میں لوں گا. تو اس میں ابن عباس کا قول یہ ہے کہ تمہیں ماروں گا. یاد رکھیں آپ، یہ بھی صحیح تفسیر ہے. میں تمہیں مارنے والا ہوں، یعنی یہ تیرے دشمن تمہیں مار
نہیں سکیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے گھر کا احاطہ کر لیا تھا انہوں نے۔ جیسے حضور نے جب ہجرت کرنی تھی تو ہجرت کی رات کیا ہوا تھا کہ مکے کے سارے نوجوان جو تھے تلواریں لے کے حضور کے گھر کے سامنے کھڑے تھے، تو اللہ نے کیا فرمایا، انہوں نے بھی ایک تدبیر کی اور میری تدبیر بھی ہے اور میری تدبیر غالب ہے۔ تو کیا ہوا کہ حضور کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ نکلیں عین اس وقت جس وقت انہوں نے آپ پہ حملہ کرنا ہے، عین اسی وقت حضور نکلے اور فرمایا کہ آپ سورہ یاسین کی آیت پڑھ دے جائیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور پھر مٹی جو تھی ایسے پھینکتے جائیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے چہرے سارے مٹی ہیں اور محمد تو نکل چکے ہیں۔ تو یہ اللہ کی تدبیر ہوتی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت کا مظہر بن جاتا ہے۔ تو عیسیٰ کی توفی کیا تھی؟ کافروں کی مدد اللہ کرنا چاہتے تھے یا عیسیٰ کی؟ اور عیسیٰ کی مدد یہ تھی کہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ یہ معنی ہے حضرت عیسیٰ کی توفی کا۔ تو آپ سب یاد رکھیں، آگے بھی لوگوں کو بتائیں، اور میں یہ حصہ جو ہے درس کا خصوصاً مدرسین کے لیے ہے میرا کہ دیکھیں لفظ ہمیشہ صریح ہوتا ہے اپنے معنی میں اور کنایہ ہوتا ہے اپنے لازم کے لیے۔ جیسے ایک آدمی نے لمبا ٹوپ پہنا ہو، لمبا کرتا ہو، تو آپ کہتے ہیں اسے طویل القمیص، وہ لمبی قمیص والا ہے، لیکن لمبی قمیص جو ہے اس بات کو لازم ہے کہ اس کا قد بھی لمبا ہوگا۔ نہیں سمجھے بات کو؟ تو اس لمبی قمیص سے لمبا قد مراد لینا اسے کنایہ کہتے ہیں۔ کنایہ کیا ہوتا ہے کہ لفظ اپنے لازم کو بتائے۔ اب ایک آدمی جو ہے آپ اس کا تعارف کرا رہے ہیں، کہتے ہیں جی وہ اس کی ٹوپی چھوٹی ہے، چوڑی زیادہ نہیں، تو آپ کا کیا مقصد ہے؟ اس کا سر چھوٹا ہے۔ دیکھو ماشاءاللہ آپ خود سمجھ گئے، تو سر چھوٹا ہونا یہ لازم ہے کس کو کہ ٹوپی چھوٹی ہے، تو اسے کہتے ہیں کنایہ۔ اب دیکھو عام لوگ سمجھ گئے، تو ہمارے طلبہ حضرات کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ ان بحثوں کو پڑھیں اور ان کو سمجھیں، اور مدرسین کو میری یہ نصیحت ہے کہ وہ بھی وہ مثالیں دیا کریں جو زندہ مثالیں ہوں، جو اپنے ماحول سے مثال بن سکے تاکہ طالب علم بات کو سمجھ سکے۔ اب ہماری عام کتابوں میں مثال ہوتی ہے طویل، ایک مثال دیتے ہیں کثیر الرماد، بڑی ریت ہے، بڑی راکھ ہے اس کی، تو بڑی راکھ کس کی ہوتی ہے؟ جو بہت کھانا پکاتا ہے، تو جو اس سے پھر سخی مراد لیتے ہیں۔ تو اب لازمی معنی سمجھ گئے آپ؟ لازمی معنی وہ ہوتا ہے کہ جب لفظ بولا جائے تو فوراً سمجھ جائے اگلا آدمی۔ تو اگر آپ نے کہا کہ فلاں آدمی کی ٹوپی بہت کھلی ہوتی ہے، تو اس سے کیا لازم آ گیا؟ بولو، بڑا سر ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھی مثال آپ سمجھ گئے۔ تو صریح اور کنایے کے پہلو سے آج ہم توفی پہ بات کریں گے، اور یاد رکھیں کہ توفی کب، توفی کا اصلی معنی بھی یاد رکھیں، بتمام ہی قبضے میں لینا، پورے طور پہ پکڑ لینا، پورے طور پہ اپنے قبضے میں لینا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی پورے طور پہ، یہ پورے طور پہ قبضہ نہیں نکلے گا، اس سے یاد رکھیں۔ تو جس پہ موت واقع ہوتی ہے وہ بھی پورے طور پہ قبضے میں ہوتا ہے، اس لیے توفی موت دینے کے لیے بھی آتی ہے، لیکن موت سے پہلے، وقت سے پہلے کسی کو موت آ سکتی ہے؟ اب قادیانیت صرف یہ کوشش کر رہی ہے کہ عیسیٰ کو اس کی موت کے وقت سے پہلے مار دیں۔ یاد رکھیں آپ بھی، اس وقت میں کہتا ہوں کہ امت مسلمہ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام امید کی کرن ہے ایک، یاد رکھیں۔ میں اکثر علماء کو کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کے موضوع کو بیان کیا کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ عیسیٰ جب آئے گا تو یہ نہیں کسی کونے میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہوا آئے گا، یاد رکھیں آپ بھی، یا کسی مدرسے کا استاد ہوگا، یہ جناب مولوی صاحب ہوں گے۔ عیسیٰ کیسے آئے گا؟ آپ نے فرمایا لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم، تم میں ابن مریم اترے گا، پیدا نہیں ہوگا قادیان میں، وہ کہتا ہے نا میں بھی مسیح ہوں، اترے گا، اور جب اترے گا تو کیسے اترے گا؟ حکماً عدلا، وہ حاکم ہوگا اور منصف حاکم ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور آج دنیا کے جو ہم حالات دیکھتے ہیں، دنیا میں ہر قوم اور عوام پورے ہی ملکوں کے، ہمارے ملک ہوں
مغربی ملک ہوں، مشرقی ملک ہوں، تیسری دنیا کے ملک ہوں، سب جگہ عوام پس رہے ہیں. یاد رکھیں آپ، یہ نہیں ہے کہ یورپ کے عوام خوشحال ہیں، واللہ وہ بھی لوگ پس رہے ہیں. دنیا میں اس قدر ظلم ہے اس وقت، دنیا میں اس قدر ناانصافی ہے، دنیا میں اس قدر حقوق تلفی ہو رہی ہے کہ لوگوں کو ان کا حق نہیں مل رہا، قوموں کو نہیں حق مل رہا، عوام کو نہیں حق مل رہا. اور عیسیٰ کیا کریں گے؟ وہ حقوق دلائیں گے. یاد رکھیں آپ، اسی لیے میں امت کو کہتا ہوں کہ عیسیٰ کی زندگی کو بیان کیا کرو تاکہ مایوس نہ ہو جاؤ حالات کو دیکھ کے، جبر کو دیکھ کے، قوت والوں کی قوت کو دیکھ کے. کبھی مایوس نہ ہونا، عیسیٰ آئے گا. تو اس درس سے آج آپ کو اتنا سبق لینا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کو کثرت سے ہمیں بیان کرنا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی توفی موت کب ہوگی؟ بولیں. جب ان کی عمر پوری ہوگی. عمر پوری کب ہوگی؟ نازل ہونے سے پہلے یا بعد میں؟ بعد میں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور ان سے سچا اس کائنات ہستی میں اور کوئی نہیں اللہ کے بعد. حضور نے فرمایا کہ یتزوج، وہ شادی بھی کرے گا، وَيُولَدْ لَهُ، اس کی اولاد بھی ہوگی. تو کیوں ان چیزوں کو نہیں بیان کیا جاتا؟ تو عیسیٰ کی توفی کب موت ہوگی؟ یاد رکھیں، عیسیٰ کی وفات کب موت کے معنی میں ہوگی؟ نزول کے بعد. اور دوسرا توفی کا معنی قرآن میں ہی ہے، والتی لم تمت، نہیں مرتے لوگ، اور ان کی توفی اللہ کا. وہ کون ہے؟ ہم سب جب سوتے ہیں، ہم سب، ہمارے سب کے ساتھ اللہ کا تعلق ہوتا ہے. اس کو بھی آپ ہر روز یاد کیا کریں. جو ہر روز سوتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ ان کا اللہ ہر روز ان کو اپنے قبضے میں لیتا ہے. اس کا بھی تصور کیا کریں آپ حضرات. بڑا روحانی لذت ہے اس میں کہ اللہ ہمیں اپنے قبضے میں لے رہا ہے. اور تیسرا حضرت عیسیٰ کی توفی رفع، کہ وہ صرف ایک ہی فرد ہے دنیا میں. اسی لیے میں نے کہا نا یہ خاصہ عیسیٰ ہے. تو توفی صریح اور کنایا. اب میں ایک اور نقطہ جو ہے وہ چاہتا ہوں علماء کے لیے بیان کر دوں کہ لفظ توفی کی مختلف حیثیتیں. یہ درس خاص طور پہ طلباء کے لیے ہے اور ہمارے مدرسین حضرات کے لیے. تو لفظ توفی اپنی وضع میں خاص ہے، کیونکہ اس کا معنی معلوم ہے، مقرر ہے. کیا؟ کسی چیز کو پورے طور پہ قبضے میں لینا. پھر یہ بھی یاد رکھیں، قبضے میں لینا، آپ کو ابھی میں نے 3 صورتیں بتائی نا قبضے میں لینے کی. کون کون سی بتائی؟ مارنا، سلانا اور اٹھانا. 3 چیزیں بتا دیں، یہ قرآن میں ذکر ہیں تینوں. تو کب ہوگا توفی کا معنی؟ کون سا معنی مراد؟ یہ صرف بتائے گی ایک دوسری چیز. اسے ہم کہتے ہیں عربی میں یا اردو میں بھی کہ ایک زائد قرینہ ہوتا ہے ساتھ. وہ کیا؟ کہ میں کسی کو یہ کہوں کہ دیکھیں جی میں جناب آپ کو اپنے قبضے میں لے رہا ہوں، اور آگے کچھ بھی نہ بولوں. اللہ کہیں کہ میں آپ کو اپنے قبضے میں لے رہا ہوں، تو آگے کوئی زیادہ چیز بھی نہ ہو تو ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو توفی کسی جگہ بھی موت نہیں بن سکتی بغیر موت کے قرینے کے. یہ بھی نقطہ یاد رکھیں آپ. توفی اگر بغیر کسی قرینے کے ہے قبضے میں لینا تو وہ موت نہیں ہوگی جب تک کہ موت کا قرینہ نہ ہو. قرینے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ دلیل بنے کہ فلاں معنی اس کا مقرر ہے. کیونکہ توفی 3 جگہ پہ صادق آ رہی ہے من حیث الصدق، اس لیے توفی کلی ہے منطق کی اصطلاح میں. اس لیے یہ خاص طور پہ طلبہ کے لیے ہے آج کا یہ حصہ. پھر کون سی کلی ہے؟ جنس ہے، نوع ہے، فصل ہے. تو یہ جنس ہے. جنس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ 3 مختلف مفہوموں پہ بولی جا رہی ہے. دیکھو کسی کا مرنا یا مارنا یہ الگ چیز ہے، کسی کا سونا یا سلانا یہ دوسری چیز ہے، کسی کو اٹھانا یہ تیسری چیز ہو گئی نا. اس لیے یہ توفی جنس ہے. اب اس کی انواع کیا ہیں؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا، مارنا، سلانا اور اٹھانا، یہ 3 اس کی انواع ہو گئیں. اچھا، اب اگر ایک توفی، غور سے سنیں اس چیز کو، اگر قبضہ موت کے وقت نہیں، نیند کا ٹائم ہے،
تو جو متوفا ہوگا، جس کو قبضے میں لیا جائے گا، جو مقبوض ہوگا، وہ مرا ہوا ہوگا؟ پھر میں سوال کرتا ہوں، ایک شخص کو اللہ نے قبضے میں لیا، کب قبضے میں لیا؟ سوتے ہوئے، تو اسے سوتا ہوا مرا ہوا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے لم تمت فی منامہا، اللہ قبضے میں لیتا ہے ان لوگوں کو جو مرے ہوئے نہیں ہوتے۔ تو قبضہ کب ہو گیا؟ زندوں کا بھی تو ہوتا ہے نا، ہمارا ہر روز ہوتا ہے۔ ایک قبضے کا یہ معنی ہے۔ دوسرا قبضے کا معنی یہ ہے والتی یتوفی الانفس حین موتہا، جس کی موت کا وقت آ گیا، دوسرا معنی ہو گیا۔ یہ انواع ہیں توفی کی، یاد رکھیں۔ اور تیسری قسم کون سی ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، اب غور کریں، یہ بھی لفظ سمجھیں آپ، یا عیسیٰ، اس میں خطاب بنی آدم کو ہے یا عیسیٰ کو ہے؟ غور سے سمجھے نا، یا عیسیٰ، یہ خطاب پورے انسانوں سے ہے یا ایک شخص سے ہے؟ ایک شخص سے۔ تو یہ توفی سارے انسانوں کی ہوگی یا صرف ایک شخص کی؟ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں رافعوں کا، کاف کا لفظ خطاب کا لفظ ہے۔ جیسے آپ کہیں کہ آپ یا تم، تو یہ مخصوص خطاب ہوتا ہے نا۔ تو پھر عیسیٰ کو اللہ فرما رہے ہیں کہ تیری توفی کون سی ہے؟ ورافعوں کا، تمہیں اٹھاؤں گا۔ تو یہ توفی رفع جو ہے، اٹھانے والی بات، یہ صرف دنیا میں کتنے انسانوں کے ساتھ ہوئی ہے؟ بولے، اس کا ایک ہی فرد ہے۔ اب توفی نوم، سلانا، کتنے فرد ہیں اس کے؟ بولو، سب سونے والے۔ اور توفی موت، کتنے فرد ہیں اس کے؟ سب مرنے والے۔ تو ایک توفی کے سب مرنے والے فرد، دوسری توفی کے سب سونے والے فرد، اور تیسری توفی عیسیٰ کا ایک ہی فرد ہے۔ پھر بھی وہ کلی ہے، یاد رکھیں۔ یہ میں بحث کسی دن اور سمجھاؤں گا، آج نہیں۔ پھر بھی وہ کلی ہے، چونکہ مفہوم ایسا ہے نا، اٹھانا، کسی کو اٹھانا، لیکن اس کا فرد صرف ایک ہے۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے بتایا کہ مرنے والے تمام وہ نفوس ہیں، بہت افراد ہیں جن پہ یہ توفی آ رہی ہے، سونے والے بھی بہت ہیں۔ تو اٹھائے جانے والے کتنے فرد ہیں؟ اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے، ایک فرد ہے۔ وہی فرد اٹھے جانے کے بعد پھر اترے گا، وہی مسیح موعود ہوگا۔ جو نازل ہوگا وہ کون ہوگا؟ مسیح موعود۔ اور جو پہلے آیا ہی نہیں، اوپر گیا ہی نہیں، تو وہ مسیح موعود ہو سکتا ہے؟ جھوٹا مسیح موعود۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے میں ہی مسیح موعود ہوں۔ اچھا جی، اب اگلی چیز یہ ہے، غور سے سنیں یہ بات، کہ لفظ جو ہوتا ہے عربی زبان میں یا کسی بھی زبان میں، یا تو وہ عام ہی استعمال ہو جاتا ہے، اسے مطلق کہا جاتا ہے۔ اب غور سے پھر سنیں کہ توفی کے ساتھ اگر کوئی وقت ذکر نہ ہوگا تو پھر اس کا معنی موت ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کا معنی قبضے میں لینا، اور قبضے کا معنی میں لینے کا معنی کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کہ قبضہ کیا ہے۔ اس لیے جہاں اللہ نے توفی کا ذکر کیا، ساتھ یہ چیزیں بھی ذکر کر دیں سوائے عیسیٰ کے۔ جہاں عیسیٰ کی توفی ہوئی وہاں نہ موت کا ذکر ہے نہ سونے کا ذکر ہے۔ ہاں یہ ذکر ضرور ہے ورافعک، اور تجھے اٹھاؤں گا بھی۔ تو اگر عیسیٰ کی توفی کو صریح بھی رکھا جائے، یہ ہے ایک علمی بحث جو علماء کو یاد رکھنی چاہیے، کہ اگر اس کی توفی میں ہر لفظ صریح ہو، مثلا یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں تجھے قبضے میں لینے والا ہوں، اس کو صریح پہ رکھیں۔ آگے ورافعک، اور تجھے اٹھانے والا ہوں، ومطہرک، اور تجھے پاک کرنے والا ہوں، اس کو رکھیں آپ اپنے ظاہری معنی پہ، تو پھر بھی حضرت عیسیٰ کی موت ثابت ہوئی، حیات ثابت ہوگی۔ تو یہ آج میرا مقصد تھا کہ ہم صریح اور کنایے کی بحث کو بھی اس میں داخل کر دیں، اور میری گزارش یہ ہے کہ جو حضرات میرے درس کو سن رہے ہیں دنیا میں، ان کو بھی چاہیے اگر وہ مدرس ہیں تو اپنے طلباء کو صریح اور کنایہ سمجھاتے ہوئے ضرور حضرت عیسیٰ کی بحث کو سمجھائیں، اور اس مسئلے کو بھی سمجھا دیں، تاکہ اس ایمانی مسئلے کو بھی وہ سمجھ جائیں، اور ان کو صریح اور کنایہ اس اصطلاح کا بھی انہیں
اچھی طرح سے علم ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔